ہم اس سرزمین میں تمہاری بہادری، جرت مندی، استقلال، اولو العزمی اور حوصلہ مندی کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ تمہارے اس کردار کی بدولت خطا و ختن کی حسین ترین لڑکیاں بھی تجھ پر اپنی جان قربان کر دینے کو ایک سعادت سمجھنے لگی تھیں۔ اور پھر اے یسوعائی، ہمیں یہ بھی خبر ہو گئی تھی کہ تم مسلمان ہو۔ اس بنا پر ہم تمہیں اپنے جسم کی خوشحالی، روح کی رہائی اور اپنے چراغوں کی روشنی سمجھنے لگے تھے، کیونکہ اپنے عمدہ کردار کی وجہ سے تو ہمارے ہاں دوستی کی صبح جیسا خوش اخلاق اور لبوں کی مٹھاس جیسا پسندیدہ ہو گیا تھا۔ پھر کس بنا پر تو بے ضمیری کے خوابوں کا شکار ہوا؟ کیوں تو نے کردار کی بلندی اور پستی کو فراموش کر دیا؟ کس وجہ سے تو جرائم کی یورش اور جھوٹی امیدوں کی حقیر خواہشوں کا شکار ہو گیا؟ نیاح کہتی چلی گئی، اے یسوعائی، کیا تو بتائے گا کہ کس بنا پر تو نے یہ بدی اور گناہ کا راستہ اختیار کر لیا؟ چند ساعتوں تک خاموش رہنے کے بعد نیاح پھر یسوعائی کو مخاطب کرتے ہوئے گویا ہوئی، اے یسوعائی، کاش میرا ضمیر مردہ اور میرا جسم بے روح ہو گیا ہوتا، کاش میری بصارت اور میری سماعت ہی نہ رہتی، کاش اگر یہ نہیں ہو سکتا تھا تو میں مر ہی گئی ہوتی کہ میں اپنے ایک مسلمان بھائی کو اس حالت میں نہ دیکھتی۔ اے یسوعائی، مجھے اس بات پر بھی فخر تھا کہ میری بہن قرطینہ تمہیں پسند کرتی ہے، لیکن یسوعائی، تو نے میری ساری ہی امیدوں کو مایوسیوں کے جلتے ہوئے الاؤ میں ڈال دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ خاموش ہو گئی اور اس کی گردن مایوسانہ انداز میں جھک کر رہ گئی۔ یسوعائی آگے بڑھا اور اس نے نیاح کے پشت پر بندھے ہوئے دونوں ہاتھ کھول دیے۔ نیاح نے کوئی حرکت نہ کی اور اسی طرح مایوسانہ انداز میں اپنی جگہ پر خاموش بیٹھی رہی۔ تب یسوعائی نے نیاح کو مخاطب کر کے کہا، اے نیاح میری بہن، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، اور یہ کہ تو نے میری سیرت اور میرے اخلاق و کردار کا غلط اندازہ لگایا ہے۔ میری بہن، میں نہ ہی بدی اور گناہ کا راستہ اختیار کر رہا ہوں اور نہ ہی میں جرائم کی یورش اور جھوٹی امیدوں کی حقیر خواہشوں کا شکار ہوا ہوں۔ اگر یہ بات تم نے اس بنا پر کہی ہے کہ میں تمہیں اور تمہارے شوہر کو رات کی اس تاریکی میں چوروں کی طرح یہاں سے اٹھانے آیا ہوں، تو اے میری بہن سن رکھو، اس کے لیے بھی ایک مضبوط وجہ اور ایک واضح بنیاد ہے۔ کاش مجھ پر الزام تراشی سے قبل تم نے وہ حالات سنے ہوتے جو تمہارے باپ کے خلاف میرے جگر، میرے ضمیر میں کھولتے ہوئے لاوے کی طرح اذیت پیدا کرتے ہیں۔ یسوعائی کی باتوں پر نیاح چونک پڑی۔ جو ہی یسوعائی خاموش ہوا تو نیاح نے انتہائی بے تابی سے پوچھا، اے یسوعائی، میرے باپ کے متعلق جو کچھ تم نے کہا ہے، کیا تم اس کی تفصیل کہو گے؟ جواب میں یسوعائی نے اپنی ماں اور بہن کے اٹھائے جانے، اس کے باپ کے اس معاملے میں ملوث ہونے اور پھر اس کے باپ ایسان کے ٹینکوان شہر سے اسے دیکھ کر بھاگے جانے کے سارے ہی واقعات تفصیل سے کہہ دیے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے باپ کے منگولوں کے اندر داخل ہونے، شادی کرنے اور پھر قتل ہو جانے کی ساری کیفیت بھی بیان کر دی۔ نیاح چند لمحوں تک غائر نظروں سے یسوعائی کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر بے کراں کرب میں ڈوبے جذبے رقص کر رہے تھے۔ کمرے میں سنسان یولیدہ سکوت اور موت کا سناٹا طاری تھا۔ باہر طوفانی رات میں درختوں کی شاخیں چلا رہی تھیں، فضا کی سانس بوجھل ہو رہی تھی۔ دوسری طرف قسیمہ کی حالت بھی عجیب ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ طوفانوں سے لڑنے اور وحشتوں کے اندھیروں سے بچنے کی کشمکش میں مبتلا ہو۔ نیاح نے ایک بار غور سے یسوعائی کی طرف دیکھا۔ اس کی حالت آتش زدنی اور خونریزی برپا کر دینے والے کسی مہیب وحشی کی سی ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تباہ کن آندھیاں اور چہرے پر وحشت و بربریت کی ستم آرائیاں سجا دینے والے جذبے تھے۔ نیاح اپنے باپ کے بدی اور گناہ سے بھرپور کارنامے سن کر غضبناک اور غصے میں جوالا مکھی ہو رہی تھی۔ اس کا چہرہ تانبے جیسا سخت ہو رہا تھا۔ پھر بھی اس نے یسوعائی کو مخاطب کرتے ہوئے بے حد نرمی اور عقیدت مندی سے کہا، اے یسوعائی، اب میں نے جانا کہ جس روز میرا باپ ٹینکوان شہر سے رات کے وقت بدحواسی میں گھر لوٹا تھا، تب سے وہ آرام اور سکون بھول چکا ہے اور اپنے گھر بیٹھنے کی بجائے وہ چوروں اور مجرموں کی طرح ادھر ادھر ہی بھاگا پھرتا ہے۔ اے یسوعائی، میرے مسلم قوم کی عظیم فرزند، اب جب کہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ میرا باپ گناہوں کی آگ اور بدی کی لہروں سے کھیلتا پھرتا ہے، اے یسوعائی، میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ میں اپنے باپ سے تمہاری ماں کی خرید و فروخت کا اور تمہاری بہن کے اغوا کا خوب حساب لوں گی۔ تم دیکھو گے کہ میں اس سے اس کی اس درندہ صفتی کا کیسے حساب وصول کروں گی۔ اے میرے بھائی،
میری اس یقین دہانی کے باوجود اگر تم مجھے اور میرے شوہر کو اپنے ساتھ صحرائے گوبی کی طرف لے جانا چاہو تو اس کے لیے ہمارے ہاتھ اور منہ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم حکم دو، بخدا ہم دونوں میاں بیوی اٹھ کر ادنا غلام اور لونڈی کی طرح تمہارے آگے آگے چل پڑیں گے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ یسوتائی نے جب نیاہ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور سر جھکائے خاموشی سے کھڑا رہا تو نیاہ نے پھر انتہائی خلوص سے کہا، اے میرے بھائی، یہ تو نے انتہائی دانش مندی اور دور اندیشی کا کام کیا ہے جو تو نے ہماری حویلی کے اس محافظ کو باندھ کر دوسرے کمرے میں ڈال دیا ہے، کیونکہ یہ میرے باپ کے ذاتی محافظوں میں سے ہے اور یہ ہمارے معاملے میں پرخلوص نہیں ہو سکتا۔ اسے اس گفتگو کا علم نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہمارے تمہارے درمیان ہو رہی ہے۔ یسوتائی نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموشی کے ساتھ قسیمہ کی طرف بڑھا اور وہ رسی کھول دی جس سے قسیمہ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے جانے کے لیے کھڑکی کی طرف بڑھا۔ اس پر قسیمہ نے انتہائی ارادت مندی اور ہمدردی سے کہا، اے یسوتائی، تم بھی کیسے بھائی ہو؟ احسان بھی کرتے ہو اور اجنبی بھی بنتے ہو۔ مسلمان جان کر ہم پر احسان بھی کرتے ہو اور ہماری باتوں کا جواب دیے بغیر یہاں سے کوچ بھی کرتے ہو۔ اے میری ملت کے برادر عزیز، ستاروں اور پھولوں کا تبسم بھی دکھاتے ہو اور ساتھ ہی ساتھ موجوں کا ظلم اور خاموشی کی بے قراری بھی دینا چاہتے ہو۔ اے میرے عزیز، کہ تو نگاہ فخر اور قلب درویش رکھتا ہے، پھر بھی ہم سے یوں قطع تعلق کیا جاتا ہے۔ اور سنو، اس کے آگے قسیمہ کچھ نہ کہہ پایا۔ اس کی آواز یوں لگتا تھا ہچکیوں اور آہوں میں ڈوب گئی ہو۔ اس کے قریب بیٹھی نیاہ بھی اس کی اس گفتگو پر رو رہی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی چند لمحوں تک کھڑکی کے پاس خاموش اور سر جھکائے کھڑے یسوتائی کو دیکھتے رہے۔ پھر وہ اٹھ کر اس کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا یسوتائی کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل نکل کر اس کے گالوں پر پھسلتے ہوئے ٹھوڑی کے پاس جا کر قطروں کی صورت اختیار کرنے کے بعد فرش پر گر رہے تھے۔ قسیمہ اور نیاہ اسے دیکھتے رہے اور ان دونوں کی آنکھوں سے بھی آنسو بہتے رہے، ایسے آنسو جن میں اسلامی قومیت اور مسلم قوم کا درد اور ملت کا خلوص تھا۔ ہاں، وہ ایسے ہی آنسو تھے جن کی کوئی قیمت اور کوئی مول نہیں لگایا جا سکتا۔ چند لمحوں تک ایسا ہی سما رہا۔ پھر یسوتائی نے اپنے امامے کے پلو سے اپنی آنکھیں اور چہرہ صاف کیا اور ساتھ ہی اس نے گلوگیر اور کچلی ہوئی آواز میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اب جاتا ہوں۔ میں نے آج ہی رات یہاں سے صحرائے گوبی کی طرف کوچ کر جانا ہے۔ میں اب احسان کا معاملہ تم دونوں پر چھوڑتا ہوں۔ ہاں اے میرے عزیز بھائی بہن، میں اس وقت کا بڑی بے چینی سے انتظار کروں گا جب مجھے احسان سے یہ معلوم ہوگا کہ اس نے میری ماں اور بہن کو کہاں اور کس کے ہاتھ بیچا ہے۔ نیاہ نے اپنے آپ کو سنبھالا، پھر اس نے دردآمیز آواز میں کہا، اے میرے بھائی، قسم ہے مجھے اس رب کے جلال کی جسے ہم لوگ واحد یکتا وحدہ لا شریک مانتے ہیں، میں نیاہ اب خود اپنے باپ کے خلاف حرکت میں آؤں گی اور میرے شوہر قسیمہ اس معاملے میں میرا پورا ساتھ دیں گے۔ اور اے یسوتائی، تم دیکھو گے کہ ہم لوگ ایک روز اپنے باپ کو تمہارے مجرم کی حیثیت سے تمہارے سامنے پیش کریں گے۔ اے یسوتائی، میرے باپ ایسان نے تمہاری ماں بہن کو نہیں بلکہ ہماری ماں بہن کو بیچا ہے، اس لیے کہ مسلمان ہوتے ہوئے ہم ایک ہی خاندان کے افراد ہیں، اس لیے تمہاری ماں ہماری ماں ہے۔ سو اس کا انتقام لینا جس طرح تمہارے لیے ایک فرض ہے، ایسے ہی ہمارے اوپر بھی فرض ہے۔ اے میرے بھائی، یہاں سے تم مطمئن ہو کر صحرائے گوبی کی طرف جاؤ، ان قریب تم دیکھو گے کہ ہم اپنے وعدے کو خوب نبھائیں گے۔ یسوتائی نے قسیمہ سے مصافحہ کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنے گھوڑے کو باہر ہی کھڑا کر کے یسوتائی جب سنجار کے مکان میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ صحن میں ایک طرف سنجار اور تقدار کھڑے تھے اور ان کے قریب ہی کرتینہ بولائی کی پرجین میں کھانے کی چیزیں ڈال رہی تھی، جبکہ بولائی پانی کا مشکیزہ بھر کر گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ رہا تھا۔ صحن کے اندر ایک چھوٹی سی مشل جل رہی تھی جس نے صحن کے سارے حصوں کو روشن کر رکھا تھا۔ یسوتائی جب اندر داخل ہوا تو اسے دیکھتے ہی وہ چاروں اس کے قریب آ گئے۔ پھر قرتینہ نے بے چینی سے پوچھا، آپ کا گھوڑا کہاں ہے اور کیا آپ قسیمہ کو ساتھ نہیں لائے؟ اور نیاہ کہاں ہے؟ وہ ایک ہی سانس میں کہہ گئی،
यसुताई ने उसे जवाब देते हुए कहा, मेरा घोड़ा बाहर खड़ा है, मैं उसे अंदर नहीं लाया इसलिए कि मैं अभी बोलाई के साथ यहाँ से कूच कर जाऊंगा। इसके बाद उसने जल्दी जल्दी और इख्तिसार के साथ वो सारे हालात उनसे कह दिए जो उसे एहसान की हवेली में निया कसीम और उनके मुहाफिज के साथ पेश आए थे। पांचों थोड़ी देर तक खामोश रहे। फिर कर्तीना ने ही इस तवील खामोशी को तोड़ते हुए कहा, निया और उसका शौहर कसीमा इंतहाई पुरखुलूस और हमदर्द हैं। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि एहसान बेशक निया का बाप ही सही, लेकिन वो दोनों उसके खिलाफ जरूर आपके हक में हरकत में आएंगे। फिर उसने बड़े यकीन से कहा, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि जिस तरह उन दोनों ने आपसे वादा किया है वो एहसान को पकड़कर एक मुजरिम की हैसियत से जरूर आपके सामने पेश कर देंगे। यसुताई ने भी एक तसल्ली और इत्मीनान से कहा, मुझे भी उन दोनों से ऐसी ही उम्मीद है। मैंने ये भी देखा है कि वो दोनों मुसलमान की हैसियत से इस्लाम से मोहब्बत और अकीदत के बेहतरीन जज्बे रखते हैं, इसलिए मैंने उन दोनों को अपने साथ ले जाने का इरादा तर्क कर दिया है और अपनी मुस्लिम कौम का एक भाई और बहन समझकर उनको उनके हाल पर छोड़ दिया है। इसके साथ ही यसुताई ने आगे बढ़कर संजार से मुसाफा करने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, आप लोग अब आराम करें, मैं और बोलाई अब यहाँ से कूच करेंगे। संजार ने गर्मजोशी के साथ उससे मुसाफा किया। यसुताई के बाद बोलाई ने संजार से मुसाफा किया और गले मिला। फिर वो दोनों मकान से निकले और अपने घोड़ों पर सवार होकर वो वहां से कूच कर गए थे। संजार, कर्तीना और तकदार दरवाजे पर खड़े उन्हें अलविदा कह रहे थे। यसुताई और बोलाई ने जब अपने घोड़ों को एड़ लगा दी और शाहराह रेशम पर उनकी नजरों से ओझल हो गए तो उन तीनों ने भी घर का दरवाजा बंद कर लिया। चंगेज खान अपनी बीवी बोरताई और चारों बेटों जोची, चोगताई, ओगदाई और तोलाई के साथ अपने मेहमान खाने में महवे गुफ्तगू था। उसकी माँ अब फौत हो चुकी थी। गो चंगेज खान ने अपने सब बेटों से अपनी रिहाइश अलहदा कर ली थी, पर उसके घर के अफराद की तादाद पहले से बढ़ चुकी थी। उसके सारे बेटे भी अब अपनी अपनी बीवियों और बच्चों वाले हो चुके थे। वो फकत किसी घरेलू मसले पर गुफ्तगू कर रहे थे कि चंगेज खान के मुहाफिज दस्ते का एक सालार अंदर आया और उसने चंगेज खान को मुखातिब करते हुए कहा, ए खान, शिमाली चीन के खानदान किन के शहनशाह की तरफ से एक वफ्द आया है। वफ्द के सरबरा का नाम हिरोशो है। मैंने उन लोगों को मेहमान खाने में बिठा दिया है। ये लोग 4 की तादाद में हैं और किसी अहम काम के सिलसिले में आपसे मिलना चाहते हैं। वफ्द के सरबरा हिरोशो के पास अपने शहनशाह की तरफ से आपके नाम एक तहरीरी मुरासला भी है। ए खान, अब कहिए मेरे लिए क्या हुक्म है। चंगेज खान चंद लम्हों तक गर्दन झुकाए सोचता रहा। फिर उसने सर उठाकर अरखून को तहक्कुमाना अंदाज में कहा, जाओ यसुताई के साथ रहने वाले एगोरी, सोबदाई, मकूली और जबी नौयान सबको बुला लाओ। उनसे कहो कि वो मेरे मेहमान खाने में इस चीनी वफ्द के पास आकर बैठें। फिर जरा रुककर उसने कहा, और जब ये सारे लोग आ जाएं तो तुम मुझे इत्तला कर देना। जब वो अरखून चला गया तो चंगेज खान ने अपने बेटे जोची को मुखातिब करके कहा, ए जोची, तुम उठो और अपने तीनों चचाओं को बुला कर लाओ। उन तीनों से कहो मेरे मेहमान खाने में आकर बैठें। जोची ने अदब से सर झुकाया और खामोशी से उठकर बाहर निकल गया। चंगेज खान वहीं बैठकर इंतजार करने लगा, यहाँ तक कि उसका बेटा अपने तीनों चचाओं को उसका पैगाम देकर लौट आया। फिर थोड़ी ही देर के बाद उसका अरखून भी लौट आया और मुअद्दिब लहजे में चंगेज खान से कहा, ए आका, जिन लोगों को आपने तलब किया था वो मेहमान खाने में चीनी वफ्द के पास बैठे आपके मुंतजिर हैं। चंगेज खान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अपने चारों बेटों को उसने अपने साथ आने को कहा। फिर वो उनके साथ अपने मेहमान खाने की तरफ बढ़ा। जब वो अपने बेटों के साथ मेहमान खाने में दाखिल हुआ तो चीनी वफ्द के अरकान उठकर खड़े हुए और बारी बारी उन्होंने अरकान से मुसाफा किया। फिर वो सब अपनी अपनी निशस्तों पर बैठ गए। इसके बाद चंगेज खान ने उस वफ्द के अराकीन की तरफ देखकर पूछा, तुम लोगों में हिरोशो कौन है? उनमें से एक खड़ा हुआ और जवाब में बोला, मेरा नाम हिरोशो है और मैं इस वफ्द का सरबरा हूँ। चंगेज खान ने एक बार गौर से उन चारों को देखा, फिर हिरोशो को मुखातिब करते हुए बोला, क्या तुम मुझे बताओगे कि शिमाली चीन के शहनशाह की तरफ से तुम मेरे लिए क्या पैगाम लेकर आए हो? हिरोशो ने इंतहाई बेबाकी से उसे जवाब देते हुए कहा, ए खान, तुम जानते हो कि हमारा नाम भी गोबी की सरजमीन में रहने वाले इन हाकिमों में शामिल है जो शिमाली चीन के मातहत और खिराज गुजार समझे जाते हैं।
اے خان، تمہارا نام آج بھی ہمارے شہنشاہ کے بہی کھاتوں میں ایک خراج گزار کی حیثیت سے شامل ہے۔ اس برس ہمیں تمہارے پاس ایک وفد کی صورت میں خراج ہی وصول کرنے کے لیے آنا چاہیے تھا، لیکن ہمارے مہربان شہنشاہ نے تمہارے اس سال کا خراج معاف کرتے ہوئے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اپنے لشکر کا ایک حصہ شمالی چین کی سرزمینوں کی طرف بھیجو تاکہ وہ ہمارے لشکر میں شامل ہو کر جنوبی چین کے خلاف جنگ میں حصہ لے، اور یہ کہ تم یہ ثابت کرو کہ چنگیز خان اب بھی خطا کے شہنشاہ کا ماتحت ہے۔ اس موقع پر چنگیز خان کے بھائیوں اور بیٹوں کی حالت غصے میں غضبناک ہو گئی تھی۔ قبل اس کے کہ ان میں سے کوئی ہیروشو کو کوئی سخت جواب دیتا، چنگیز خان نے انہیں آنکھ کے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا۔ ہیروشو کہہ رہا تھا، اے خان، ہمارا شہنشاہ اپنے لشکر کے ساتھ اس جگہ خیمہ زن ہے جہاں شاہراہ ریشم شمالی چین سے جنوبی چین کی حدود میں داخل ہوتی ہے۔ جب تمہارا لشکر اس کے حکم کا اتباع کرتے ہوئے اس کے لشکر میں جا شامل ہوگا، تب ہمارا شہنشاہ اپنے مرکزی شہر ینکنگ کی طرف روانہ ہو جائے گا، جبکہ اس کا ایک بیٹا ایک سالار اعظم کی حیثیت سے جنوبی چین کے خلاف حرکت میں آئے گا۔ اے خان، شہنشاہ کے اس بیٹے کا نام یتان ہے۔ خان، تمہیں یاد ہوگا کہ جنوبی چین میں دریائے ینگسی کے اس پار سنگھ خاندان حکومت کرتا ہے، اور ہمارے شہنشاہ کو یہ خبریں ملی ہیں کہ سنگھ خاندان کا بادشاہ اپنی عسکری قوت کو مضبوط کرنے کے بعد بہت جلد ہمارے خلاف حرکت میں آئے گا اور شمالی چین پر حملہ آور ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمارے شہنشاہ نے پیش بندی کے طور پر پہلے ہی اس پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور اے خان، یہ انکشاف بھی شاید تمہارے لیے نیا نہ ہو کہ ارد گرد کی اور بہت سی اقوام بھی ہمارے شہنشاہ کے حکم پر اس کے لشکر میں شامل ہو چکی ہیں۔ اب ہمارے شہنشاہ کو تمہاری طرف سے لشکر کا انتظار ہے، اس کے بعد وہ اپنی مہم کا آغاز کرے گا۔ ہیروشو نے رک کر سانس لیا اور پھر کہا، اب کہو اے خان، تم اس کے جواب میں کیا کہتے ہو؟ چنگیز خان نے چند ثانیوں تک خاموشی سے گہری سوچوں میں ڈوب کر چند لمحوں کے بعد وفد کے سربراہ ہیروشو سے پوچھا، کیا تمہارے پاس میرے لیے تمہارے تاجدار زریں کا کوئی تحریری نامہ بھی ہے؟ ہیروشو نے جواب دیا، ہاں، میرے پاس ایسی تحریر ہے۔ اس نے اپنے لباس کے اندر سے بانس کے کاغذ پر لپٹی ہوئی تحریر نکال کر چنگیز خان کو تھما دی۔ چنگیز خان نے اپنے نام شہنشاہ کی اس تحریر کو دیکھا، پھر اس نے یسوتائی کے ساتھ رہنے والے ایغوری کو مخاطب کر کے کہا، اے ایغوری، میرے قریب آؤ اور شہنشاہ کا یہ پیغام پڑھ کر سب کو سناؤ۔ میں جانتا ہوں تم انگنت زبانوں پر عبور رکھتے ہو۔ ایغوری اٹھ کر چنگیز خان کے پاس آیا اور چین کے شہنشاہ کی وہ تحریر پڑھ کر سب کو سنائی جس میں چنگیز خان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ فی الفار اپنی طرف سے ایک لشکر اس کی طرف روانہ کرے۔ چنگیز خان چند لمحوں تک خاموش رہا، پھر اس نے ہیروشو سے پوچھا، اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ تم کب تک یہاں سے کوچ کرنا چاہو گے تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ ہیروشو نے کہا، اگر تم اپنا کوئی لشکر شہنشاہ کی طرف روانہ کرنا چاہو تو ہم ابھی اس لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ چنگیز خان نے بڑی شفقت اور نرمی سے کہا، تو پھر مطمئن رہو، یہاں سے کل ہی میرا ایک لشکر تمہارے شہنشاہ کی طرف روانہ ہوگا۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، لہٰذا تم آج کی رات مہمان کی حیثیت سے ہمارے پاس قیام کرو اور کل صبح ہی یہاں سے تم لوگوں کا کوچ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے آواز دے کر اپنے ارخون کو اندر بلایا اور اسے حکم دیتے ہوئے کہا، چینی وفد کے ان اراکین کو قراقرم کے مہمان خانے کی طرف لے جاؤ اور ان کی رہائش اور کھانے کا عمدہ انتظام کرو۔ چنگیز خان کا وہ ارخون چینی وفد کے ارکان کو اپنے ساتھ لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ان کے وہاں سے چلے جانے کے بعد چند ساعتوں تک کمرے کے اندر خاموشی طاری رہی۔ پھر چنگیز خان نے وہاں بیٹھے اپنے سارے ارخونوں، بھائیوں اور بیٹوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم لوگوں کو حیرت ہوگی کہ میں نے چینی وفد کے اس سربراہ کی گفتگو کیسی نرمی سے برداشت کی۔ تم لوگوں کو شاید اس پر بھی تعجب ہوگا کہ ان لوگوں نے مجھے شمالی چین کے شہنشاہ کا باج گزار اور ماتحت قرار دیا اور میں خاموش رہا۔ تم لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی ضرور اٹھ رہا ہوگا کہ انہوں نے مجھے ایک لشکر اپنی مدد کے لیے بھیجنے کا حکم دیا اور بغیر کسی اعتراض کے میں نے ان کے اس حکم کو بھی تسلیم کر لیا۔ شاید میری نرمی، عاجزی اور جھکاؤ کو تم لوگ میری کمزوری جانو، لیکن اے میرے ارخونوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں نے شہنشاہ کے حکم پر 2 وجوہات کی بنا پر لشکر اس کی مدد کے لیے روانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے حالات فی الوقت ایسے نہیں ہیں کہ ہم شمالی چین کے شہنشاہ کے خلاف بغاوت کر کے
اس پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں۔ ذرا رک کر اس نے مزید کہا، ایسی صورت میں شمالی چین کا شہنشاہ اپنے اس لشکر کا رخ ہماری طرف پھیر دے گا جس سے وہ جنوبی چین پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔